الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان ہے۔ اسی نے قرآن کی تعلیم دی۔ ویلکم ٹو مائی چینل تعلیم القرآن۔ آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کا سورہ فاتحہ جو کہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، مکی دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بار بار پڑھنے والا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ سورت وہ سورت ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ بار بار پڑھنے سے کیا مراد؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں یہ لازم و ملزوم ہے، لازم پڑھی جاتی ہے۔ ایک رکوع ہے، 7 آیات ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، بتاتے ہیں اس کو پڑھیں کیسے، اس میں کیا میسیج ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا میسیج دیا ہے۔ جیسے کہ کوئی لیٹر اگر ہمارے پاس آ جائے اور وہ ہماری زبان میں نہ ہو تو ہم اس کے پاس جائیں گے جس کو اس زبان میں مہارت حاصل ہو کہ ہمیں یہ پڑھ کر سنائے ہمارے لیے کیا لیٹر آیا ہے۔ ہمیں تسلی نہیں ہوگی جب تک۔ اسی لیے اسی طرح سے سیم اللہ تعالیٰ نے یہ لیٹر بھیجا ہے۔ اس کو عربی زبان میں نازل کیا، کیوں؟ کیونکہ اہل عرب جو تھے، اہل مکہ جو تھے، ان کی زبان عربی تھی، اس لیے یہ عربی میں نازل ہوا۔ اگر وہ عجمی زبان کے ہوتے تو عجمی میں نازل کیا جاتا۔ انشاءاللہ جنت میں بھی عربی زبان بولی جائے گی۔ عربی زبان کو جاننے کے لیے اس کا اردو میں ترجمہ لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ال کا مطلب تمام، حمد تعریفیں، للہ جب لام آ جائے تو اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ رب پالنے والا، پیدا کرنے والا، عالمین سارے جہانوں کا۔ یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو خوبیوں والا ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے، رحیم ہے۔ مہربان، رحمان کا مطلب بہت مہربان، سب پر مہربان، صرف مسلمانوں پر نہیں، نان مسلم پر بھی۔ رحیم رحمت والا، رحیم رحمان ہے، وہ کیا ہے؟ رحمت کرتا ہے سب پر، مسلمانوں پر بھی، خاص کر مسلمانوں پر۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کیا ہے؟ قیامت، حشر، نشر، آخرت، اس دن کا مالک ہے۔ یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ جو اہل مشرکین تھے وہ یقین نہیں کرتے تھے آخرت پر، وہ یہ سوچتے تھے قیامت نہیں آئے گی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روز جزا کا مالک ہے، میں روز جزا کا مالک ہوں۔ اس دن میں جزا بھی دوں گا، سزا بھی دوں گا، حشر بھی ہوگا، نشر بھی ہوگا، آخرت بھی ہوگی، قیامت بھی برپا ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک ہم خاص تجھی کو، نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص، نستعین تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس میں ساری بات بتا دی گئی ایک آیت میں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے، کسی اور سے نہیں مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے پر چلا دے اللہ ہمیں۔ کس طرح کا سیدھا راستہ؟ اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بنا دیے۔ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، تھوڑا سا اختیار انسان کو دے دیا کہ یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، جو چاہو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب تم میرے پاس آؤ گے، جو سیدھے راستے پر چلے گا اس کو کیا ملے گا؟ اسے انعام ملے گا، جزا ملے گی۔
اور جو برائی کے راستے پر چلے گا اسے کیا ملے گا؟ بھلائی کی جگہ اسے برائی ملے گی، جہنم ملے گی۔ صراط الذین انعمت، صراط راستہ دکھایا، الذین ان لوگوں کا، انعمت جس پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام کس پر فرمایا؟ انبیاء، صالحین، نیک جو لوگ ہیں، شہداء جو ہیں، ان لوگوں کے راستے پر جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اے اللہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جس پر تیرا انعام ہوا، علیہم ان کا، غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر، غیر المغضوبی کہ جن پر تیرا غضب ہوا، قہر نازل ہوا، عذاب آیا، جیسے کہ قوم عاد، قوم سمود، یہ جو قومیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، صرف کیا؟ ایک معمولی سی ہوا چلا کر۔ علیہم ان پر، وَلَضَّالِّينَ جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں سے بچانا، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا۔ یہ ہم ایک دعا ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو ہمارے نبی نے بڑا پسند فرمایا ہے، اس کے ساتھ نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے بغیر آپ کی نماز نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آگے نیکسٹ ویڈیو کے لیے